إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. رواہ مسلم. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں اعلان کرتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ، دوڑو، جلدی کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی طرف. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے، نیکی میں آگے آگے نکلتا ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جو دنیاوی مفاد ہو سب سے پہلے سب میں، اور دین والا کوئی معاملہ ہو ایک تو نظر ہی نہیں آتا ہے، یا بالکل آخر جو قطار ہے یا صف ہے اس کے آخر میں نظر آتا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے جلدی کرو، دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف. اور یہ مبارک مہینہ 1-2 دن کر کے ختم ہو چکا، 2 یا 3 دن باقی ہے. اب اس کے بعد ہمارے لیے ایک اور پیکیج رکھا ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. ایک آدمی نے رمضان مبارک کا پورا روزہ رکھ لیا، اس کے بعد شوال کا 6 دن بھی روزہ رکھ لے تو اس نے ایک پورا 1 سال کا روزہ رکھ لیا. گویا کہ 30 دن ضرب 10 لگائے، یعنی ہر نیکی 10 نیکی کے برابر ہے. اب 30 دن کو ہم 10 سے ضرب لگائیں گے تو 300 بنتا ہے. اب باقی رہا 60، 360 دن ہے سال میں، تو اب باقی 60 کے لیے یہ 6 من شوال ہے. شوال کا 6 دن روزہ رکھ لے تو باقی 60 دن پورا ہو جاتا ہے. تو اس طرح پورے سال کا روزہ رکھنے کا اجر ملتا ہے. یہ ایک پیکیج ہے، ایک بہترین اعزاز ہمارے لیے روزے کا. اور ان روزہ داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایک باب رکھا ہے، باب الریان. جو روزہ دار ہیں وہ اسی دروازے سے داخل ہوگا، تو ان روزہ داروں کے لیے بھی بہت بڑا اعزاز ہوگی. اور عموماً بہت سے لوگ جن کی روزہ قضا ہوتی ہے ان کے لیے بھی بہترین موسم ہے یہ 6 شوال میں. اگر وہ روزہ رکھ لے تو وہ بہترین ایک موسم ہے. عموماً گاؤں میں بہت سے لوگ، اکثر لوگ گاؤں میں روزہ رکھتے ہیں، تو انہی کے ساتھ روزہ رکھنا بہت بہتر ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے. ایک سحری ہوتی ہے، ایک افطاری ہوتی ہے جن کی قضا ہو. اور بعض ان ماؤں بہنوں کے لیے جو مینسس کے ایام میں روزہ قضا ہوتے ہیں، ان کو باقی دنوں میں روزہ رکھنا قدر مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا جو ماحول ہے، ہمارا معاشرہ ہے، اس کے اندر بہت جہالت ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے مسئلے عورتیں، صحابیات خود آ کے پوچھتی تھی، یا رسول اللہ فلان مسئلے میں کیا کرنا ہے، فلان مسئلے میں یہ مینسس کے جو نظام ہے ان کے بارے میں سوال ہوئی، جو استحاضہ ہے اس کے بارے میں سوال ہوئی، احتلام ہے اس کے بارے میں سوال ہوتی ہے. جب وہ صحابیات اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آ کر سوال کرتی ہے تو ہم نے اس مسئلے کو بہت ہی پیچھے رکھا. ہم نے اس کو شرم و حیا کے ساتھ جوڑ دیا، حالانکہ وہ شرم و حیا سے کوئی تعلق نہیں اس مسئلے کا. اس مسئلے کا نہ پوچھنا یہ شرم حیا کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ جو آدمی پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، یہ جو مسئلہ ہے جس میں پاکیزگی ہوتی ہے، اب اس مسئلے کے بارے میں ہم نہیں پوچھیں گے تو ہمیں پاکیزگی حاصل نہیں ہوگی. تو ان ماؤں بہنوں کے لیے، ان بچیوں کے لیے جن کو اس مہینے میں مینسس کے جو ایام ان کا روزہ نہیں رکھا، تو ان کے لیے یہ موقع بہت بہترین موقع ہے. اور یہ شرمانے کی بات نہیں ہے. بہت سے لوگ شرماتے ہیں
یہ انسانیت کی، انسانوں کی فطرت ہے، عورتوں کی ایک فطرت میں شامل ہے، تو اس میں شرم و حیا کی کوئی بات نہیں ہے۔ بہت سے میں نے اس طرح کے بھی سنے ہیں، بعض بچیاں اس طرح ہیں اور رمضان مبارک میں بھی روزہ رکھتے ہیں، کھاتے پیتے نہیں ہیں ڈر کے مارے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی دیکھ لے، کوئی آدمی بول دے تم کھا رہا ہے، حالانکہ وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہی۔ لیکن بعد میں قضا بھی، بعض لوگ قضا رکھ نہیں سکتے ہیں، بعض لوگ قضا رکھتے ہیں بغیر سحری، بغیر افطار کے روزہ رکھتے ہیں، قضا رکھتے ہیں۔ تو ان کے لیے ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دی، اپنے ماؤں بہنوں کو تعلیم نہیں دی، حالانکہ چاہیے تھی ان کو یہ تعلیم دے۔ یہ شرم حیا کی بات نہیں ہے، روزہ رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان مبارک دنوں کو بھی، جو 6 دن ہے، اس کو روزہ رکھنے کی اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔